نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق زندگی سے نکل گئے. آج میری بیٹی کے پاس سے پردہ چلا گیا. کہاں چلی گئی میری بیٹی وہ فاطمہ جو پردہ کیا کرتی تھی, پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی میری وہ بیٹی جو بھائی کے سامنے سر ننگا نہیں کیا کرتی تھی؟ آج غیروں کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. مجھے جملہ یاد آ گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا. ایک 7 سال کی بچی ہے, 2 گھٹے کر رکھی ہیں, سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں. شاہ جی کے سامنے آئی, اللہ والے نے آنکھیں بند کر لی. بچی قریب آئی, سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے, بیٹی سر سے دوپٹہ تو نے کب سے اتار دیا؟ بچی رو کے کہنے لگی, ابا جی جب سے ابا نے سر سے پگڑی اتار دی میں نے دوپٹہ اتار دیا. بابا تیری ٹوپی کہاں چلی گئی؟ تجھے پھر رنگ برنگی مانگ نکالنا کہاں سے آ گیا؟ بابا جی تو آنکھوں میں سرما بھی لگائے, سر میں تیل بھی لگائے, لیکن نبی کی سنت کو تو کس طرح دکان پہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے منوائے, پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے. تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ میری بیٹی تیرا گریبان کھلا ہے, میری بیٹی کپڑے باریک ہے, تیرا جسم نظر آ رہا ہے, تو کل قیامت کے دن محمد کی دھی فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی, اچانک سر سے دوپٹہ سرک گیا, سر سے دوپٹہ اتر گیا. امام الانبیاء اپنی مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں, سورج بادلوں میں چھپ گیا, اچانک سورج پھر باہر نکل آیا, دھوپ چڑھ گئی. سرور کونین سے صحابہ نے عرض کر دی, اللہ کے نبی بارش کا موسم کوئی نہیں, بادل کا ٹکڑا آیا, سورج کے آگے پھر سورج واپس آ گیا. کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا, تمہیں کیا بتاؤں, میری بیٹی فاطمہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی, جھاڑو دیتے دیتے اچانک دوپٹہ سر سے سرک گیا, اچانک دوپٹہ اترا, سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا. اللہ غنی, آج میری بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, آج تجھے کپڑے بنانے کا شوق ہے, گرمی کے کپڑے اور ہیں, سردی کے کپڑے اور ہیں, موت میت میں جانے کے کپڑے اور ہیں, شادی غمی میں جانے کے کپڑے اور ہیں, اپٹن مائیوں مہندی میں پہننے کے کپڑے اور ہیں. کہاں چلی گئی مسلمان تیری غیرت؟ اپنی کو ساتھ ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھے, دوسرے کی دھی کو چوک میں نچائے, دوسرے کی دھی کے ناچنے پر پیسے پکھیرے, پیسے نچھاور کرے. کیا وہ بھی کسی کی بیٹی نہیں؟ طائفہ ضرور ہے, کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ لوگوں کی حویث کا نشانہ بنتی ہے, کیا اسے کسی ماں نے جنا نہیں ہے؟ اگر تو غیرت مند ہوتا تو آج تیرے سامنے کسی کی دھی بیٹی نہ ناچتی, تیری غیرت گوارا نہیں کرتی, تیرے سر سے پگڑی اترتی, بچی کے سر پہ دوپٹہ کجتا, پردے میں لے کے آتا. آج مسلمانوں, آج تم کھارے پی رہے ہو, تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے, اتنے بڑے چودھری صاحب کا محلہ, اتنے بڑے نمبردار صاحب کا گاؤں ہے, لیکن ایک وقت کا یتیم کو کھانا نہیں دے سکتے, ایک وقت کا بیوہ مسکین کو کھانا نہیں دے سکتے. جلسے تو بڑے کرا لیے, پروگرام تو بڑے کرا لیے, نبی کے میلاد بڑے بنا لیے, کھچڑے حلیم بڑے پکا لیے, زرد پلاؤں کی دیگیں بڑی پکا دی. اللہ کی قسم اگر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے کہ حلوے پکاؤ اور چاول پکاؤ, میلاد مناؤ, ریلیاں نکالو, جلوس نکالو, حق ادا ہو جائے گا. اگر یہی حق ہوتا تو بلال کو چمڑا اجڑوانا نہ پڑتا, سمیہ کو شرمگاہ پہ برچھا کھانا نہ پڑتا, حضرت زنیرہ کو اپنی آنکھیں نکلوانا نہ پڑتی, خبیب کو سولی پہ لٹکنا نہ ہوتا, ابو بکر کو گھر بار چھوڑنا نہ پڑتا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرنی نہ پڑتی, نبی کے صحابہ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آنا نہ پڑتا, طائف میں امام الانبیاء کو پتھر کھانے نہ پڑتے, چہرہ لولوہان کروانا نہ پڑتا, 313 کو بدر کے میدان میں اترنا نہ پڑتا, احد کے اندر نبی کے چچا شہید نہ ہوتا, نبی کا حنظلہ شہید نہ ہوتا, اللہ کا پیغمبر مکے سے بے وطن نہ ہوتا. لوگوں یہ دین کے حق ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو آزمائش کی چادر آئے گی, پریشانیوں
پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں پھر پھر کے تمہارے دروازے پہ آئیں گی۔ اللہ کی قسم آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ دیکھ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آ کے بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے عمر فاروق بھی سامنے سے آ گئے۔ ابو بکر نماز کا وقت نہیں ہے، نبی کی مجلس کا وقت نہیں ہے، اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ جناب ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر میں تجھے کیا بتاؤں، آج 2 دن کی بھوک ہے، گھر میں مجھے ٹکنے نہیں دیتی۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ، میں عمر کا آج 3 دن کا فاقہ ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ عمر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے اللہ کے پیغمبر ابو بکر کا 2 دن کا فاقہ، میرا 3 دن کا فاقہ، اللہ غنی۔ چاہیے تو یہ تھا امام الانبیاء دونوں کا ہاتھ پکڑتے حجرے مبارک میں لے جاتے، دودھ پیش کرتے، شہد کا شربت پیش کرتے، کھانا پیش کرتے، لیکن اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ، عمر تیرا 3 دن کا فاقہ، تمہیں کیا بتاؤں تمہارے کملی والے کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ ادھر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رحمت والے نبی دونوں یاروں کو لے کے چل دیے، دروازے پہ دستک دے دی، کنڈی کھٹکھٹا دی، کون ہے دروازے پر؟ اللہ کا پیغمبر آیا، ابو ایوب انصاری گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے صحابہ بھوکے آئے ہیں، اللہ کے نبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو ایوب گھر پہ نہیں تو تیری بیٹی تو گھر میں موجود ہے، ابھی کھانا تیار کر کے آپ کے آگے دسترخوان لگا دے گی۔ کھانا تیار کر دیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، سرور کونین مع صحابہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، یوں نہیں کہا ابو بکر پہلے تو کھا لے، عمر پہلے تو کھا لے، یا روٹی کا ٹکڑا لے کے لقمہ بنا کے اپنے منہ میں نہ ڈالا، بلکہ چنگیر سے روٹی اٹھائی، روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا، فرمانے لگے ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ، عمر تیرا 3 دن کا فاقہ، میں کملی والے کا 5 دن کا فاقہ، جاؤ یہ روٹی میری فاطمہ کے گھر دے آؤ، میں تو 5 دن کا فاقہ رکھتا ہوں، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ دروازے پہ دستک دی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہو۔ اللہ اکبر، چودھریو او وزیرو او امیرو او حراجو، اللہ غنی، طرح طرح کی ذات پات رکھنے والوں، برادریوں پر مر مٹنے والوں، ذاتوں پر مر مٹنے والوں، تمہیں کیا پتا اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے دروازے پہ دستک دے کے جا رہا ہے، آج تم غیروں کے دروازے پہ بغیر اجازت دیے گھس جاتے ہو، گھروں میں گھس جاتے ہو، یہ طریقے کار نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا اپنے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، کھنگورا مار کے جاؤ، کھانسی کر کے جاؤ، کھڑکا کر کے جاؤ، پتہ نہیں تیری بیٹی کس حال میں بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، گرے بان کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہے، اگر تیری نگاہ پڑ گئی تیری بچی حیا سے مر جائے گی، اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جا۔ امام الانبیاء نے بچی کے دروازے پہ دستک دے دی، مجھے اندر آنے کی اجازت ہو۔ اندر سے آواز آئی، ابا جان پہلے اپنی چادر پھینکو، اندر بعد میں تشریف لانا۔ امام الانبیاء نے اپنی اندر چادر پھینک دی، اندر تشریف لے گئے، دیکھا حال بڑا برا تنگی ہے، فرمایا میری بیٹی کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی ابا آج تیری بیٹی کے پاس کپڑا اتنا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے،
آج تیری بھی بیٹیاں آ رہی ہیں پیچھے پردے میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں، کپڑے پہ کپڑا بنانا، گرمی کے کپڑے اور ہے، سردی کے کپڑے اور ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود نماز نہیں پڑھتی، بہانہ یہ بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے ناپاک ہو گئے، شادی میں جانے کے لیے نیا کپڑا ہے، موت میت میں جانے کے لیے، رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے نیا کپڑا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ وہ قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، جس نے تجھے اولاد دی، پیشاب کر کے جس نے تیرا کپڑا ناپاک کر دیا، آج اگر تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، اگر وہ گود بھرنے پہ قادر ہے تو گود اجاڑنے میں بھی اسے اختیار ہے، اسے لینے میں بھی اختیار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب امام الانبیاء چرپائی پہ بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ آدھی روٹی کا ٹکڑا لے آئی، رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا، بیٹی یہ تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی، نہ جانے میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمائی کیا بتاؤں تیرے ابا نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی۔ ادھر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اچانک زمین پہ گر گئی، رحمت والے نبی نے اٹھا کے گلے سے لگا لیا، زاروں قطار رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی تجھے کیا بتاؤں، ایک تو بھوک نے نڈال کر دیا، ایک بیماری ہے، میرے سے کھڑا ہوا نہیں جاتا، دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا کے دیکھ، مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے لے، مگر ایک بات یاد رکھنا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ بیٹی دنیا چند روز ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جتنا مال اٹھائے گی قیامت کے دن جواب تیرا ابا نہیں دے گا، اس مال کا جواب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ اتنی صابرہ تھی، صبر کرنے والی تھی، سونے چاندی کو مصلی سے ڈھانپ دیا، کہنے لگی ابا جان جو سونا چاندی میرا دین دنیا خراب کرے، میں محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، پلسرات لگے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھ کے چلے گئے، فرمایا اللہ اکبر، لوگ پلسرات سے گزریں گے، جب باری فاطمہ الزہرا کے گزرنے کی آئے گی، آواز آئے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے میرے نبیو، اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، او میرے انبیاء، او میرے ولی اللہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بہاء الحق ذکریہ ملتانی، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، او میرے ولیوں، او میرے صدیقوں، او میرے شہیدوں، آج سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ میرے دوستو زندگی کٹ جائے گی، رو کے کٹ جائے گی، ہنس کے کٹ جائے گی، جن کے پاس جوڑا دوسرا کوئی نہیں زندگی ان کی بھی کٹ رہی ہے، جو ننگے بازاروں میں سائیں بنے پھرنے ہیں زندگی ان کی بھی کٹ رہی ہے، اے سی روم میں بیٹھنے والا موت تجھے بھی آئے گی، جھوپڑیاں بنانے والا موت تجھے بھی آئے گی، زندگی ایسے گزار کے جا جیسے نصیر احمد مرحوم گزار کے گئے ہیں، زندگی ایسے گزار کے جا، مرنے والے بعد
بعد میں تجھے تمہارے مرنے کے بعد لوگ تجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے، جب تیرا نام آئے تجھے دعا دیا کرے، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے۔ تیرا نبی تو اتنا خیر خواہ، تمہارا اتنی دیکھ بھال کرنے والا، تمہاری اتنی خیر خواہی کرنے والا۔ اللہ اکبر، بقرہ عید کا دن ہے، آپ نے مینڈا منگوایا، ذبح کروا دیا، فرمایا علی دوسرا جانور لے کے آ۔ دوسرا جانور اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دی۔ جناب علی کہنے لگے کملی والے، قربانی ایک فرض ہے وہ تو آپ نے کر دی، یہ دوسری قربانی کا کیا مطلب ہے؟ اے علی تجھے کیا بتاؤں، قیامت تک میری امت میں امیر بھی ہوں گے، قیامت تک میری امت میں غریب بھی ہوں گے۔ امیر قربانی کریں گے، غریب دیکھ کے کہے گا اللہ مجھے بھی پیسہ دیتا، امیر بناتا، میں بھی قربانی کرتا۔ علی میری امت کے غریبوں کو خوشخبری سنا دو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری طرف سے تمہارا کملی والا قربانی کر کے چلا گیا۔ جب سے اعلان نبوت فرمایا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، کبھی نیا کپڑا نہ پہنا، کبھی ساری رات نہ سوئے۔ اللہ غنی، پھولدار چادر جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہدیے کی میرے گھر میں آ گئی، امام الانبیاء کے بستر پہ میں نے پھولدار چادر بچھا دی۔ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے کے آئے، بستر پہ پھولدار چادر دیکھی، گھر سے باہر واپس تشریف لے گئے، دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عائشہ اتنی دنیا ہمیں دنیا سے کیا لینا، زاروں قطار رو رہے ہیں، عائشہ میرے بستر پر پھولدار چادر کہاں سے آ گئی، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ہدیے کی چادر ہے، ایک عورت دے کے چلی گئی تھی، یہ آپ کی خدمت میں بھیج دی گئی، آپ کے بستر سے کوئی بہتر بستر نہ سمجھا، میں نے آپ کے بستر پہ بچھا دی۔ کملی والے فرمانے لگے عائشہ ہمیں دنیا سے کیا لینا؟ سیدہ کہتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی حضور اندر تشریف نہ لائے۔